مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ شرافت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ معزز و مکرم اسٹیج پر رونق افروز معزز ترین علماء کرام، میرے کارواں، میرے مجلس، صدر جمعیت حضرت مولانا نذر محمد صاحب، آج کا یہ پروگرام اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل پروگرام ہے کہ اگر دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی کوئی چاہتا ہے تو اسے تعلیم اور ایجوکیشن کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے ذہن و دماغ کو اسلامک تعلیم، غیر اسلامک تعلیم، دنیاوی تعلیم، عصری علوم، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی تعلیم، تمام علوم کو حاصل کرنا ہوگا۔ اصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، اگر کسی قوم کو ہرانا چاہتے ہو تو تم اس قوم کو تعلیم سے دور کر دو، وہ قوم خود بخود ہار جائے گی۔ اسی طریقے پر حضرت سر سید احمد صاحب نے جو کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، وہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو اور بہت زیادہ ترقی یافتہ اور بہت زیادہ اس ایڈوانس زمانے کے اندر اپنی آنے والی نسلوں کو بڑھانے کے لیے کی ہیں۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فیض ہے۔ اسی طریقے پر آج بھی ہمیں تعلیم پر، ایجوکیشن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں، میں نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم کا حاصل کرنا ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اس میں عورت کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اصل میں ایک ماں کی گودی ہوتی ہے جو آنے والے مستقبل اور ہمارے آنے والے بچوں کے بہترین اور عمدہ فیوچر کے لیے ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے تو ایک معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایک شخص پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، ایک لڑکی پڑھتی ہے، ایک خاتون پڑھتی ہے، ایک عورت پڑھتی ہے تو ایک خانوادہ پڑھتا ہے، ایک خاندان پڑھتا ہے، ایک فیملی پڑھتی ہے۔ جب ماؤں کی تعلیم اور تربیت گود سے لے کر اچھی ہوتی ہے تو پھر آنے والا فیوچر اس دنیا کے اندر مسلم مخالف طاقتوں کے شانہ بنا شانہ چل کر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دینے کا کام کرتا ہے۔ اس سے قبل بھی جب بھی مائیں تعلیم یافتہ ہوئی ہیں تو ان کی اولادوں نے انقلاب برپا کیا ہے۔ آپ سنتے ہیں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا نام، وہ دو بھائی ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام احمد ہے۔ آج دنیا کے اندر سنا جاتا ہے کہ بچوں کے والد گزر گئے ہیں، اس لیے اچھی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں بن پا رہا ہے۔ جن شخصیات کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے والد نہیں ہیں، والدہ موجود ہیں، لیکن والدہ کی تعلیم و تربیت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں ہیں تو آپ تلاوت قرآن کریم اکثر کیا کرتی ہیں، اور جب آپ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو اللہ کا ذکر کیا کرتی ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر پھر وہ محمد امام غزالی بن جاتے ہیں، پھر وہ احمد وقت کے عالم ربانی بن جاتے ہیں، اور کتنے بڑے عالم بنتے ہیں۔ حضرت امام محمد یعنی امام غزالی اپنی والدہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اماں جان، یہ جو احمد میرا بھائی ہے یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، میری امامت میں نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا احمد اپنے بھائی کی امامت میں نماز پڑھا کرو، تمہیں کیا
امام غزالی کی امامت میں آپ کے بھائی احمد نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت پڑھنے کے بعد واپس چل دیتے ہیں، نیت توڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر امام محمد امام غزالی اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں، اے اماں جان، یہ آج اگر نماز پڑھنے آیا تھا تو یہ پہلی رکعت پڑھ کر ہی واپس چلا آیا۔ تو ماں معلوم کرتی ہے کہ بیٹا آپ ایک رکعت پڑھنے کے بعد اپنے بھائی کے پیچھے سے کیوں واپس چلے آئے؟ تو بھائی احمد کہتے ہیں، اے اماں جان، اصل میں جب یہ نماز پڑھا رہے تھے تو میرے دل پر یہ القاء ہوا، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ عورتوں کے، خواتین کے مسائل، حیض و نفاس کے متعلق تدبر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، حالانکہ نماز کے اندر ان کا ذہن و دماغ، ان کا غور و فکر، ان کی سوچ و تدبر صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب ماں نے دونوں کی بات سن لی، شکایت کرنے والے نے شکایت بھی کر دی اور شکایت جس کی گئی ہے اس نے وجہ بھی بیان کر دی۔ پھر ماں بھی ماں ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹو، میں نے تمہیں اتنی اعلیٰ تعلیم دلائی لیکن تم کچھ کام کے نہ بن سکے۔ جب میں ایک بھائی کو دیکھتی ہوں تو وہ نماز میں جہاں اللہ کی اور اللہ کے کلام کی صرف اور صرف بات ہونی چاہیے، وہ وہاں حیض و نفاس کے مسائل پر غور کر رہا ہے، اور دوسرے بھائی کو دیکھتی ہوں کہ وہ نماز کے اندر اس کا ذہن و دماغ اللہ کی جانب ہونا چاہیے، وہ اپنے بھائی امام کے اوپر غور کر رہا ہے کہ یہ کہاں سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ ماں تھی، کتنی قابل ماں تھی، اس سے جو بچے اس کی تعلیم و تربیت سے جو بنے ہیں وہ امام غزالی بنے ہیں اور ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چورا والوں کے لوگوں، چورا والا کے گاؤں کے لوگوں، آپ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے گاؤں میں یہ ملت للبنات پبلک اسکول کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ہمارا علاقہ سہارنپور ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر علاقے ہیں جہاں اسپیشل خاص خواتین کے اداروں کی کمی ہے، طالبات کے اداروں کی کمی ہے۔ آپ پر یہ قاری محمد شہزاد صاحب جو ہمارے عزیز گرامی ہیں، یہ ان کا احسان آپ سمجھیے کہ چورا والا کے اندر یہ طالبات کا ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو ادارے میں بھیجیے، انشاءاللہ تعالی مجھے امید کامل ہے نیا گاؤں میں جو رزلٹ نکل کر آیا ہے، جو بچیاں ہائی اسکول کر رہی ہیں، جو بچیاں پردے کے ساتھ علوم القرآن حاصل کر رہی ہیں، علوم حدیث حاصل کر رہی ہیں، علوم فقہ حاصل کر رہی ہیں، یہ اماں عائشہ کے نقش قدم پر چلنے والی خواتین ہیں۔ ہم اگر تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں تو صرف صحابہ کرام ہی مسائل پر غور کرتے نظر نہیں آتے، صرف صحابہ کرتے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام آپ سے رجوع کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ خواتین بھی علوم قرآن حاصل کر سکتی ہیں، خواتین بھی علوم قرآن کو پڑھا سکتی ہیں، خواتین بھی چاند پر جانے کا کام کر سکتی ہیں، خواتین بھی ڈاکٹر بن سکتی ہیں، خواتین بھی انجینئر بن سکتی ہیں، خواتین بھی ہر میدان میں اپنے بھائیوں سے آگے نکلنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ میں چورا والوں کے لوگوں سے اخیر میں درخواست کروں گا کہ آپ اسے اپنے لیے بہت قیمتی ادارہ سمجھیے، آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن آج ہی سے شروع کرائیے، اور انشاءاللہ تعالی میں نانکا سے چل کر آیا ہوں، حضرت نانکوی کی سرزمین سے چل